جی فرمائیں حضرت کہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے چار خانقاہوں کی جانب سے عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے. کب اور کہاں اور کیا مقصد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء مرسلین مبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان ہے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم یہ جو زندگی جی رہے ہیں اس عالم اسباب کی دنیا میں، اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد زندگی جیتے ہیں، یہی وہ افراد ہیں جس کو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بھی رشتہ داری دنیا کی قبر میں کام نہیں آئے گی، حشر میں کام نہیں آئے گی، محشر میں کام نہیں. رسول نے فرمایا صرف میں اور میرے اہل بیت وہ ہیں جو آپ کو وہاں پر مدد کریں گے، شفاعت کریں گے اور ہمیں جنت لے جائیں گے. تو اسی کے تحت رسول کی حدیث کے تحت ان کی رشتہ داری لوگوں میں کم پتہ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، یہ کن ہستیوں کے بارے میں کہا، کیونکہ ہر اذان کے بعد جو ہم دعائے اذان پڑھتے ہیں تو اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری شفاعت کا تاج پہنایا گیا اور مقام محمود پر بٹھایا جا رہا ہے. تو اس کے ماتحت میں ہم کو جاننا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں، کس مقصد سے آئے اور کون سا ہمارا مقصد ہے. یہ مقصد ہے کہ ہم مرنے کے بعد کس کی مدد میں، کس کی دامن میں، کس کے پشت پناہ میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کس کے صدقے میں ساری امت کو شفاعت کرے گا. یہ شفاعت کی محفل ہے کیونکہ رجب کا مہینہ مولا علی کی ولادت تھی. پھر 26 رجب کو عمران ابو طالب جو مولا علی مشکل کشا کے والد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے انہوں نے پالا، اور امام حسن حسین جو جنت کے سردار ہیں ان کے دادا، فاطمۃ الزہرا جو خاتون جنت ہے ان کے سسر، اور ساری زندگی رسول کو محسن بن کر ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا کر حضرت عمران ابو طالب نے اس اسلام کو بڑا حصہ دیا. اور پہلی جو دعوت تھی ذل الشیرہ کی دعوت، جہاں پر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہوئی مکے کے اندر، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، وہ حضرت عمران ابو طالب کا گھر تھا. جہاں سے لا الہ الا اللہ مبعوث ہوا، وہاں سے جہاں پر اعلان ہوا عمران ابو طالب کا گھر تھا. ہم کو ان کا احسان رکھنا چاہیے. تو ان کی ولادت عرس اور شعبان میں حضرت زین العابدین کی ولادت ہے، پھر اس کے بعد حضرت زینب کی، حضرت عباس کی، اور جنت کے نوجوانان سردار جس کی شفاعت کے صدقے اور جس کی رعایا بن کر سارے مومنین جنت میں رہیں گے، اس بادشاہ کی ولادت باسعادت ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے کے پہلی فروری کے پہلے 1 فروری 2025 کو، اور اس دن اردو تاریخ 2 رجب ہوگی انشاءاللہ، اس دن یہ عنوان ہوگا کہ جشن ابو طالب و اولاد ابو طالب. یہ سب ابو طالب کے بچے ہیں، تو ان کے نام سے یہ ایک عظیم الشان محفل کی جا رہی ہے. ہم چاروں خانقاہوں کے طرف سے، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ ترابیہ اور خانقاہ مولا علی قادری الجیلانی سے، یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہمیں کون ہمارا سہارا ہے، کون ہمیں آخرت میں دیکھنے والا ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ امام حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت، اور یہ جو دین آج تک بھی ہو، ساری دنیا میں ہو، وہ ہندوستان کے شہنشاہ حضرت خواجہ غریب النواز کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بلا لا الہ است حسین. دین ہی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے ہی حسین ہیں. حق یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے. ہم اس لا الہ الا اللہ کی جو وحدانیت آج اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی جو بچے گی وہ حسین سے بچے گی، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم ان کے وفادار ہیں، اور امت کو بھی چاہیے کہ ان کی وفاداری کرے، ان کے گھرانے سے وفاداری کریں. اگر وفاداری کریں گے ان کی رشتہ داری ہم کو قیامت میں ہم کو مضبوط ملے گی. اس تحت کے اوپر، اس جہت کے اوپر ان کا ولادت باسعادت بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیزوں کو ضرور کریں. جیسا 11ویں
چھٹی شریف یہ اولیاء اللہ ہے، غوث پاک کی 11ویں برکت والی، چھٹی شریف برکت والی ہے۔ یہ اولیاء اللہ بنتے ہی ہیں حسین علیہ السلام کے صدقے، اگر ان کی خیرات ملتی ہے ولایت کی تو یہ منتے۔ آج لوگوں میں یہ سب چیزیں کرتے ہیں، مگر امام حسین جو شہنشاہ ہیں، کس کے شہنشاہ؟ خواجہ کے بھی شہنشاہ ہیں، غوث اعظم کے بھی بادشاہ ہیں، ان کو بھولا جا رہا ہے، ناسبیت عروج پہ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ امت میں جو غوث پاک کی بھی شفاعت کرے، جو خواجہ کی بھی شفاعت کرے، ان کی ہم لوگ یہ محفل کر کر دکھانا چاہتے ہیں کہ حسین حق ہے، اور حسین جس کے ساتھ ہوتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ شفاعت اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور اس سے اور ایک چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مصباح الدین، مصباح الدین، حسین دین کا روشن چراغ ہے، کیونکہ جہاں پر روشنی ہوتی ہے چوری نہیں ہوتی۔ دیکھو جتنے بھی چور آتے ہیں وہ اندھیرے میں آتے ہیں، رات میں آتے ہیں، جہاں پر حسین ہے سمجھ لینا روشنی ہے، جہاں پر حسین کی بات ہے وہاں پر روشنی ہے، جو حسین کی ولادت ہے روشنی ہے، حسین کی شہادت کی مجلس ہے روشنی ہے، وہاں پر چور نہیں آ سکتے، وہ چور نہیں آ سکتے۔ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم چور نہیں، ہم بنی امیہ کے لوگوں جیسے جو امام حسین کو کربلا میں قتل کرے اور قتل کر اسلام کو چرایا، وہ چور نہیں، ہم اس دین کو مانتے ہیں جو خواجہ نے شاست حسین دینست حسین کا، اس کی محفل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سارے جتنے بھی ہمارے مریدین ہیں خانخواہوں کے، جتنے بھی عاشقان اہل بیت ہیں، جتنے بھی مشائخ اکرام ہیں، ان کو عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ آئیں اس محفل میں۔ مقرر خصوصی سید حبیب الحسینی خمیسی، سجادہ نشین خمیس، درگاہ خمیس حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں، ان کا خصوصی بیان ہوگا۔ وہ بھی اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں، سید ہیں اور بڑے مولائی عالم ہیں۔ وہ ساتھ میں ہمارے مشائخ اکرام کا بھی بیانات ہوں گے، نعت و منقبت کی محفل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، بعد میں امام حسین علیہ السلام کا لنگر ہوگا۔ انشاءاللہ سب کو یہ گزارش کی جاتی ہے، آؤ اپنی آخرت بچا لو، آؤ اپنی آخرت بچا لو۔ دنیا کے اندر حسین کو ماننے والا یہ بات یاد رکھ لیں، صبر سیکھتا ہے، حسین کو ماننے والا علم سیکھتا ہے، حسین کو ماننے والا حلم سیکھتا ہے، حسین کو ماننے والا شجاعت سیکھتا ہے، حسین کو ماننے والا ساری دنیا کے اندر حسین کو ماننے والے وہ ہوتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف سنی نہیں، صرف شیعہ نہیں، صرف تبلیغی نہیں، صرف دیوبندی نہیں، حسین کو ماننا ہے تو انسان ہونا ہے۔ تو سارے انسانوں کو، ساری انسانیت کو دعوت ہے کہ آؤ حسین کی محفل میں آئیں اور دکھائیں کہ ہم حسین کے پرچم کے نیچے ہیں۔